ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی جناب محترم اویس قادری صاحب کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ نورانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ الحمدللہ علماء اہل سنت کی محنت اور جد و جہد سے لوگوں کے ذہن تبدیل ہونا شروع ہوئے، ورنہ آپ 2-5 سال پیچھے جائیں تو گانے باجے اور ڈھول تماشوں کی تقریبات ہوتی تھی، لیکن اب الحمدللہ جگہ جگہ پر جہاں پر بھی شادی خانہ آبادی کی تقریب ہوتی ہے وہاں پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل کا ضرور انعقاد ہوتا ہے، اور یقیناً ان محفل کی اپنی برکتیں ہیں کہ جب ابتدا درست ہوگی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سارے کام خیر خیریت کے ساتھ انجام تک پہنچیں گے، اور جب ابتدا ہی خراب ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ کام خیر و خوبی کے ساتھ اپنے انجام تک نہیں پہنچتے۔ تو میں اس محفل میں دعا کروں کہ اللہ رب العزت خالد بھائی، زہیر، اویس بھائی، اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کو خوشیاں عطا فرمائے، ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور ان کی والدہ محترمہ، ان کے سارے جتنی بہنیں ہیں، ان کی اولاد، اللہ تبارک و تعالی ان سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں تھوڑے سے وقت میں، تاکہ جو مناسب وقت ہے اس پر یہ محفل ختم ہو سکے، کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ دین اسلام وہ واحد دین ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں دین اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ ہماری پاکیزگی کو لے لیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز بندہ ایسے ہی آئے اور پڑھنے لگ جائے، نہیں ہے۔ اس کے جسم کا پاک ہونا ضروری، باوضو ہونا ضروری، لباس اس کا پاک صاف و ستھرا ہونا ضروری، اور پھر قبلہ رخ ہونا ضروری، اور پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد اس کا ندامت کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو بہانا ضروری ہے، تب کہیں جا کر کے ایک بندہ مومن صحیح معنوں میں عبادت کا حق ادا کرتا ہے۔ تو جو عبادت کا طریقہ ہم مسلمانوں کی یہاں ہے، میں نے دنیا میں دیکھا، میں نے چرچ بھی دیکھے، میں نے مندر بھی دیکھے، میں نے گرودوارے بھی دیکھے، جو پاکی، نفاست، طہارت کا طریقہ ہم مسلمانوں کے یہاں ہے، خدا کی قسم کوئی مذہب کا ماننے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ آپ زکوٰۃ کو لے لیں، دنیا کے کسی مذہب کے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو ہم مسلمانوں کے یہاں ہے، اور زکوٰۃ بھی ایسے لازم نہیں ہو جاتی، ایسے واجب نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بھی کئی شرطیں ہیں۔ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، پھر اس پر پورے سال کا گزرنا، اور پھر اس کا مالک بھی ہونا اور مال قبضے میں ہونا، کئی شرائط اس کے، پھر کہیں جا کر کے زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی مذہب کے اندر
اس طرح سے زکوٰۃ کا کانسیپٹ موجود نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھیں، روزے کو دیکھیں آپ، ہمارا جو انداز ہے روزے رکھنے کا، دنیا اس پر حیران ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جب ماہ رمضان شروع ہوتا ہے دنیا میں، تو ممالک کے حکمران مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، غیر مسلم مثلا امریکہ لے لیں حکمران اور دیگر ایسے ممالک لے لیں، وہ سب کے سب لوگ مسلمانوں کو خاص طور پر ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جو انداز ہمارا ہے روزہ رکھنے کا، یہ انداز آپ کو دنیا میں کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ آگے بڑھیے آپ حج کو لیں، جو اجتماعیت حج ہمیں دکھاتا ہے کہ کوئی کروڑ پتی ہو یا غریب ہو، دو ہی چادریں اپنے جسم پر بانا ہوا ہے اور گھر سے نکلتا ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگاتا ہوں، وہ مستانہ وار کعبے کا طواف کر رہا، اللہ اکبر، وہ مستانہ وار جو حج کے ارکان ہیں ان کو ادا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو جو اجتماعیت حج کے دنوں کے اندر مسلمانوں کی دکھائی دیتی ہے، ایسی اجتماعیت آپ کو دنیا میں کسی اور مذہب کے ماننے والوں میں کسی خاص موقع پر اس طریقے سے اجتماعیت آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ تو الحمدللہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب یاد رکھیں کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، کامران دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان کی اندرونی زندگی ہو یا ایک مسلمان کی بیرونی زندگی ہو، یعنی مسلمان گھر میں بیوی بچوں کے یہ سارے کے سارے لوگ مسلمان گھر میں موجود ہیں یا مسلمان باہر ہو، الحمدللہ اسلام مسلمان کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے بلکہ الحمدللہ کامیابی کے راستے بھی اسلام نے مقرر فرما دیے ہیں، کامیابی کے نقطے بھی اسلام ہم کو تعلیم فرماتا ہے۔ یہیں پر آپ دیکھیں کہ جس وقت کوئی شخص جوانی کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جب جوانی کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اب انسان کی فیلنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب شیطان ملعون اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، وہ گناہوں کو لذیذ اتنا بنا دیتا ہے اور اس طرح سے نوجوان لڑکیوں اور لڑکیوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ذرا اس کا ذائقہ چکھ کے تو دیکھے، اور پھر جب کوئی اس کا ذائقہ چکھتا ہے تو بس پھر وہ دلدل کے اندر اترتا چلا جاتا ہے۔ اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی اور گویا واضح طور پہ فرما دیا، اے امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نوجوانوں، تمہاری یہ نگاہیں غیر عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری یہ نگاہیں ہیں تو پیارے مصطفیٰ کے مدینے کو دیکھنے کے لیے ہے، تمہارے یہ ہاتھ غیر عورتوں سے ملانے کے لیے نہیں ہے، تمہارے یہ ہاتھ تو گنبد سب، تمہارا یہ ہاتھ تو قرآن کو تھامنے کے لیے ہے، تمہارے یہ پاؤں زنا کے اڈوں کی طرف جانے کے لیے نہیں ہے، تمہارے یہ پاؤں ہیں تو مسجد کی طرف جانے کے لیے ہے، تمہاری یہ جوانیاں گویا کہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری یہ جوانیاں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہے۔ اب اگر تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، اسلام فرماتا ہے میں تمہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند آئے، تم نکاح کرو جو عورت تمہیں پسند آئے۔ اللہ اکبر، اسلام نے کتنا پیارا اور کتنا بہترین راستہ ہم مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا، اور الحمدللہ جب مسلمان نکاح کر لیتا ہے تو بس آپ یوں سمجھے کہ اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گئے، اور باقی آدھے میں وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کو مشکل بنا دیا گیا،
اور آپ دیکھیں نکاح پہ تنقید ہوتی ہے، نکاح پہ ہوٹنگ ہوتی ہے، شادی شدہ لوگوں پہ آپ کے ڈراموں کے اندر، موویز کے اندر، اسٹیج ڈراموں کے اندر، آپ کے گانوں کے اندر، وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو، وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، ایک تمسخر اڑایا جاتا ہے، نکاح کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے ایسے جملے کہے جاتے ہیں۔ میں اس محفل میں نہیں کہہ سکتا کہ نکاح کرنے کی ضرورت کیا تھی، کیا ضرورت پڑی تھی تمہیں شادی کرنے کی، تم نے شوق پالے، لو اب خود بھگتو۔ اس طریقے کے الفاظ گویا نوجوان لڑکیوں اور نوجوان لڑکوں کے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے بعض نوجوان یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم شادی نہیں کریں گے، بعض ہماری بہنیں بھی یہی کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا لعنت کرے اللہ تعالیٰ ایسے مردوں پر اور ایسی عورتوں پر جو یہ کہتی ہے کہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ کسی سے جب شادی کی بات کی جائے، وہ کہتا ہے صاحب پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤں تو پھر میں شادی کروں گا، ابھی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ابھی میں گھر کیسے چلا سکوں گا، ابھی تو تنگ دستی ہے، اور کیا پتا کہ آگے مجھے تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس پر بھی حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، واضح طور پہ فرمایا۔ یاد رکھو کہ شوہر محنت کرنے والا ہے، شوہر کمانے والا ہے، رزق دینے والا ہے تو اللہ ہے، کھلانے والا ہے تو اللہ ہے۔ تو اللہ کے بھروسے پر ایک غریب آدمی بھی ہو تو اسے شادی کرنی چاہیے، ایک غریب آدمی بھی ہو تو اسے شادی کرنی چاہیے اللہ کے بھروسے پر۔ یہ رسم و رواج، یہ ہمارے یہاں شادیوں پر بیجا خرچہ، مجھے بتاؤ اسلام نے اس کا حکم کب دیا؟ ہم ہر معاملے کے اندر تو آپ کہتے ہیں جب میلاد شریف کی بات ہو، دیگر سب جھنڈے لگانے کی بات ہو کہ صاحب قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، تو اس معاملے میں قوم کیوں نہیں پوچھتی کہ صاحب آپ ہماری رہنمائی تو کریں، ذرا قرآن سے ہمیں بتائیں، ذرا احادیث سے ہمیں بتائیں، ذرا بزرگان دین کی تعلیمات سے ہمیں بتائیں کہ ہمیں شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اسلام نے کب کہا کہ 6-6 لاکھ کی تم شیروانیاں پہن کے نکاح کرو؟ اسلام نے کب کہا تم جو ہے تمہارے شرارے اور تمہارے غرارے 5-5 لاکھ اور 4-4 لاکھ کے ہونے چاہیے تب جا کر کے کہیں تمہارا نکاح ہوگا؟ اسلام نے کب اس کا حکم دیا ہے؟ شادی تو مشکل ہم نے بنایا ہے، اسلام نے تو کھلا آپشن رکھا ہوا ہے، بڑا آسان کر دیا، تمہیں عورت پسند آئے تم شادی کرو۔ کیا بات ہے، پرانے دور میں بھی تو شادیاں ہوتی تھی، چائے پلا دیتے تھے، نکاح کی تقریب ہو گئی، خوشی خوشی لوگ گھر چلے گئے، شربت پلا دیا، تقریب مکمل ہو گئی، نکاح ہو گیا، لوگ خوشی خوشی گھر چلے گئے۔ مجھے بتاؤ اس دور کے اندر شادی کو کتنا مشکل بنا دیا، کتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ تب جا کر کے ایک بندہ اپنا نکاح کر سکتا ہے یا ہماری ایک بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اس کو مشکل نہیں بنایا، ہم نے اس کو مشکل بنایا، اور ایسی ایسی رسومات ہم نے ان شادی کے اندر داخل کر دی ہیں کہ اس کا اسلام سے دور تک کبھی واسطہ اور دور تک کبھی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہماری قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جب شادی ہوتی ہے بڑا پانی کی طریقے سے پیسہ خرچ ہو رہا، اور جب شادی نہیں چلی، فیل ہو گئی، اب دوسری شادی کرنی ہے، اب کہتے شاہ صاحب سادگی سے ہو تو بہت اچھا ہے۔ کاش کہ اس وقت تم سادگی کی بات کرتے کہ جس وقت میں تمہیں سمجھا رہا تھا اس وقت اس کو تسلیم کرتے۔ تو دوستو ایک چیز تو یہ ہے، دوسری چیز شادی کی تقریبات میں دیکھتا ہوں کہ کھانا جس طریقے سے ضائع ہوتا ہے، اللہ کی پناہ ہے، کھانا شروع ہو ایسا لگتا ہے ابھی یہ سینٹرل جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں۔ وہ بڑے بڑے کوٹ ٹائی والے میں نے دیکھے، ہائی اسٹینڈرڈ لوگ میں نے دیکھے، میں نے ہیوسٹن کے اندر 5 اسٹار ہوٹل، اس میں شادی کرنے کے لیے بھی وہ 5 کتنے ہزار ڈالر چاہیے تب جا کر کے شادی ہوتی ہے، وہ تقریب منعقد ہوتی ہے، اس میں دیکھ کر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے ابھی چھوٹ کر کے آیا۔ وہ یہ کھانا کہاں بھاگ رہا ہے؟ آپ تھوڑا لے کھائے، پھر آپ اور لے لیں،
نہیں، ہم نے ایک ذہن بنا لیا پلیٹ تو بھرنی ہی بھرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور بھوک تھوڑی سی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ماہ رمضان شریف میں ابھی گزرا، ہم افطاری کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں اور پاکستانی نے تو کسی کو بیٹھنے ہی نہیں دینا اپنے ساتھ، نہیں، ہم یہ بریانی بھی ہم کھا جائیں گے، یہ زردہ بھی ہم کھا جائیں گے، یہ ساری بوٹیاں بھی ہم کھا جائیں گے۔ 2 کھجور آپ نے کھائی، شربت پیا، پیٹ بھر گیا۔ اب پھر ہم لوگ تلاش کرتے ہیں کہ اب مل جائیں لوگ تاکہ ہم ان کو یہ کھانا ان تک پہنچا دیں۔ تو پہلے آپ کے اندر یہ چیز پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ میں نے عمرے پر بھی دیکھا اور ہر سال دیکھتا ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے، صرف پاکستانی، ہندوستانی اور بنگلہ دیش، میں ان لوگوں میں دیکھتا ہوں وہ دسترخوان لگاتے ہیں مدینہ شریف کے اندر، وہ بن بھی رکھا ہوا ہے، دہی بھی رکھا ہوا ہے، مسالہ بھی رکھا ہوا ہے، فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے لوگوں کو دیکھتا ہوں سب کی افطاری اٹھا کر کے اس نے اپنے تھیلے میں ڈال لینی ہے، بس ادھر میں ہی کھاؤں گا اور کوئی دوسرا نہیں کھائے گا۔ اور پھر جس طریقے سے عرب لوگ ذلیل کرتے ہیں وہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ باقاعدہ وہ تھیلے سے نکال کر کے اس کو اٹھا کر کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ دستر تو سب کے لیے لگا ہے نا، یہ یہاں پر فروٹ وغیرہ جس افطار کرنے والے نے انتظام فرمایا کیا، وہ تو سب کے لیے کیا ہے۔ تو بے دریغ استعمال جس طریقے سے ہو رہا ہے ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ جس وقت شادی کرنے جائیں گے نا، اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ ایک بندے کا شادی کے کھانے پر خرچہ کتنا ہوتا ہے، پر ہیڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ 500 روپے سے شروع ہوتا ہے، 600، 800، پھر 1000 سے آپ جتنے لوازمات بڑھاتے چلے جائیں گے یہ ساری چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، گویا ایک مہمان 600 روپے کا پڑتا ہے۔ آپ آئے، آپ نے ساری پلیٹ بھر دی، کھایا تھوڑا سا، آپ نے اس کو واپس ٹیبل پہ رکھ دیا، وہ تو سارا ضائع ہو گیا۔ اور وہ لڑکی کا باپ کس طریقے سے پیسے جمع کرتا ہے، اپنی بچی کی شادی کروں گا، فلاں ڈش رکھوں گا، فلاں ڈش رکھوں گا، میں دیکھتا ہوں کہ پھر اس کا دل جل رہا ہوتا ہے کہ میں نے ادھار اس سے بھی لیا، اس سے بھی لیا، کہ چلو معاشرے کے اندر میری ناک بلند ہو جائے اور لوگ کہے کہ واہ بھائی واہ، ان صاحب نے تو بڑی شاندار شادی کی ہے۔ تو لوگوں، جب اپنی ناک بلند کرنے کے چکر میں رہو گے تو ناک بلند نہیں ہوگی۔ ہاں، چاہتے ہو کہ تم کامیاب رہو تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو گے تو تبھی تم کامیاب رہو گے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ میری قوم کی فطرت ہے، یہ ہماری فطرت ہے۔ کوئی کروڑ پتی ہو اور وہ اپنی بیٹی کی شادی رکھے، شادی کرے اور 52 ڈشز وہ رکھ دے، ساری چیزیں اس میں رکھی ہو، اور آپ سب دعوت میں آئے، کھانے کے بعد اب گھر کی طرف جا رہے ہیں، گاڑی چل رہی ہے، جی بھائی کھانا کیسا لگا، کیا ہوا، اب ڈسکس ہو رہی، فضول خرچ آدمی، ضرورت کیا تھی اتنی چیزیں رکھنے کی، اتنے میں تو 5 اور لڑکیوں کی شادی ہو جاتی۔ لیجیے، آپ چاہ رہے تھے کہ وہ خوش ہو، آپ کے لیے تاریخی کلمات کہے، اس نے کیا کلمات کہہ دی؟ اچھا، بڑا پیسے والا آدمی ہے، چلو شادی کرتا ہے، وہ 2 ڈش رکھتا ہے، ایک بریانی، ایک زردہ، اب قوم کھائے گی، کھانے کے بعد کیا کہے گی، کنجوس نکلا کمبخت، اللہ تعالیٰ نے اتنا پیسہ دیا تھا، کیا کیا اس نے، دیکھو یہ بریانی اور زردہ، یہ تو 16 ڈشز رکھ سکتا تھا۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ ہم لوگوں کو راضی کر دیں گے تو یاد رکھو کہ لوگ راضی نہیں ہوں گے، کوشش یہ کرو کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے، انشاءاللہ لوگ بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو کھانے پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ ذرا ایتھوپیا کو دیکھیں نا، ذرا آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں، ذرا ایتھوپیا دیکھیں، دیکھیں آپ بچوں کی حالت، کھانا نہیں ہے ان کے پاس، غذا نہیں ہے، وہ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور ہمارا آپ حال دیکھیں، کسی بھی شادی ہال کے اندر جب محفل ختم ہو جائے، آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے کھانا، روٹیاں زمین پہ پڑی ہوئی ہیں، چاول زمین پہ پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں، یاد رکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ رب العزت کا یہ کروڑا احسان ہے ہم پاکستانیوں پر، ہم سارے لوگوں پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے، ورنہ دنیا کے اندر لوگ، بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ لوگ اس کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو شادی آپ کریں اور آپ یہ چاہیں کہ مجھے ثواب ملے،
تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں پیارے آقا کی سنت ادا کر رہا ہوں، شادی بھی ہوگی، ثواب بھی ملے گا۔ ایک مرید نے مکان بنایا، بڑا شاندار مکان بنایا، سوچنے لگا چلو اس مکان کا ابتدا اپنے پیر صاحب سے کراتا ہوں۔ پیر صاحب کو لے آیا، ایک ایک کمرے میں لے گیا، ایک ایک جگہ اس نے گھمائی۔ پیر صاحب نے ایک جگہ پر روشن دان دیکھا، اپنے مرید سے فرمانے لگے یہ روشن دان تم نے یہاں پہ کیوں بنایا؟ اس نے عرض کی حضور اس لیے بنایا کہ اس میں سے ہوا آئے۔ فرمانے لگے کاش کہ تو یہ نیت کرتا کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے، تو اذان کی آواز بھی آتی اور ہوا بھی آتی، اور اس نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ثواب عطا فرماتا۔ تو نکاح نیت یہ ہونی چاہیے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کی میں سنت ادا کر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا، اپنی امت سے فرمایا شادیاں کرو تاکہ میری امت بڑھے، شادیاں کرو تاکہ تمہارے بچے زیادہ ہوں۔ میں قیامت کے دن فخر کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری امت کو کتنا وسیع فرمایا ہے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے بہت جگہ پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ شادی کس عورت سے کرنی چاہیے۔ یعنی شادی جب کی جاتی ہے تو حسن کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے، مال کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے، اسٹیٹس خاندان کو دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم گویا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دین والی کو اختیار کرنا، دین والی کو اختیار کرنا۔ لیکن آج جو ہماری یوتھ ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو جب معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونا، ممبر و محراب کے وارثین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ممبر کا حق ادا کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، پڑھ لکھ کر کے آئیں، اور قوم جہاں پر بہک رہی ہے اور قوم کو بہکنے سے روکیں۔ اب یوتھ جو ہماری ہے، ہمارا جو نوجوان ہے، آپ دیکھیں معاشرہ کس طرف بھاگ رہا ہے۔ صاحب لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ یہ آپ بیٹے کی ماں سے پوچھے، جب وہ رشتے کے لیے جاری ہوتی ہے کیسی ہونی چاہیے، تو جب نکلتی ہے تو کہتی ہے میں چاند جیسی بہو لے کے آؤں۔ وہ بیٹا کوئلے سے بھی کالا ہو، لیکن ماں کو تو چاند جیسی بہو چاہیے، وہ لگی ہوتی ہے۔ اور لڑکوں کی بھی، ہماری یوتھ کی بھی خواہش یہ ہے کہ صاحب ہائٹ ایسی ہونی چاہیے، بال ایسے ہونے چاہیے، کلر ایسا ہونا چاہیے، اور فلاں چیز، یہ سارے معاملات ہونے چاہیے۔ سسر کا پیسے والا ہونا ضروری ہے، اسٹیٹس ایسا ہو، خاندان ایسا ہو۔ حضور نے فرمایا تم دین والی کو اختیار کرنا، تم کامیاب رہو گے۔ اللہ اکبر، لوگوں یہ دین والی کو اختیار کرنا تم کامیاب رہو گے، یہ بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جو دیندار ہوگی وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرے گی، اپنی عزت کی حفاظت کرے گی، اور تھوڑی شے پر وہ قانے ہوگی، یعنی تھوڑی بھی شے ملے اس پر وہ گزارا کر لے گی۔ اور کسی نے دین پڑھا ہی نہیں، اس کو ہوا لگی ہی نہیں، تو وہ اپنے شوہر کو گناہ کے اندر مبتلا کر دے گی، وہ اپنے شوہر کو گناہ کے دلدل کے اندر دسانے کی کوشش کرے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ تم دین والی کو اختیار کرنا۔ میں آخری بات آپ سے کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، سوچنا ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے، سوچنا ذرا اس پر کہ پاکستان بنا، پاکستان بننے کے بعد یہ سارا دور، یہ 70 تک آپ آ جائیں، 70 سے آگے آ جائے، سارا کراچی یا رسول اللہ کہنے والا، سارے شہر سنیوں کے گڑھ، لانڈی، کورنگی، لیاقت آباد، لیاری، گل بہار، کھارا در، میٹھا در، سب یا رسول اللہ کہنے والے۔ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا کہ یہ 25-30 سالوں میں یہ جو دور گزرا ہمارا، جس میں ہم سب بڑے ہوئے، پھر یہ چینجز کیسے آ گئے؟ والد سنی ہے تو ایک بیٹا دوسرے مکتبہ فکر سے، ایک بیٹا دوسرے مکتبہ فکر سے، ایک بیٹا دوسرے مکتبہ فکر سے، گھر گھر کے اندر لڑائیاں، گھر گھر کے اندر جھگڑے۔ پہلے تو ایسا نہیں تھا نا،
پہلے تو نیاز ہو رہی ہے، درود و سلام ہو رہے ہیں، حلوہ پک رہا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، نیاز دی جا رہی ہے، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، یہی معاملات تھے نا۔ آپ 25 30 35 سال پیچھے چلے جائیں، یہ تبدیلی کیوں آئی؟ یہ تبدیلی اس لیے آئی، یہ جو نسلیں گزری انہوں نے حسن کو دیکھا، شادیاں کی، دولت کو دیکھا، شادیاں کی، اسٹیٹس کو دیکھا، شادیاں کی۔ یہی وجہ ہے کہ نسلوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اگر یہ دین کو دیکھتے، یعنی جس سے شادی کرنی ہے معلوم کرتے کہ اس کے دل کے اندر پیارے مصطفیٰ کا عشق کتنا ہے، غوث اعظم کے نعرے لگاتی بھی ہے یا نہیں، غریب نواز کے نعرے بھی لگاتی ہے یا نہیں، اگر ہم نے اس معاملات کو دیکھا ہوتا تو یہ معاملات جو آج ہمارے سامنے ہیں یہ نہیں ہوتے۔ میں تمہیں بڑی بات کہہ رہا ہوں، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں جتنے بیٹھے ہو، جتنے غیر شادی شدہ ہو، یاد رکھو جس سے آپ نکاح کرنے جا رہے ہو ذرا سوچ لینا وہ یا رسول اللہ کہنے والی ہے یا نہیں، وہ نظر و نیاز کی ماننے والی ہے یا نہیں، وہ ٹناٹن سنی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت آئے گا کہ ہر گھر کے اندر اللہ ممتاز قادری کو پیدا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یعنی نبی پر مر مٹنے والے لوگ، نبی پر جان نثار کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اور پھر 30 سال لگیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورا پاکستان یا رسول اللہ کہنے والوں کا یقیناً مرکز بن سکتا ہے، یقیناً گڑھ بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مسلک کے پیغام کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی خوف کے ہمیں آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 15 تاریخ، یہ 15 جولائی ہے، ترکی میں ترکی کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ترکی کے وقت کے مطابق 12:13 پر، ترکی کے صوبے بھی بہت ہیں، غالب تقریباً یہ 80 سے بھی اوپر کہیں جا کر کے 86 صوبے ترکی کے ہیں۔ 86 صوبے میں 12:13 پورے ترکی کے اندر جتنی ہزاروں مسجدیں ہیں، الحمدللہ اعلان کیا وہاں کے صدر نے کہ ساری مسجدوں سے درود و سلام کی آوازیں گونجیں گی۔ یہ ترکی کے صدر کا اعلان ہے الحمدللہ۔ یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے تھے بس یہ درود و سلام والے پاکستان ہی کے اندر ہیں یا ہندوستان میں ہیں، اب انشاءاللہ ان کو بھی پتا چلے گا کہ ترکی کے اندر بھی اکثریت یا رسول اللہ کہنے والوں کی ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ 15 تاریخ کو 12:13 پر وہاں کے وقت کے مطابق درود و سلام کی صدائیں گونجیں گی، اور ہزاروں عوام، لاکھوں عوام، کروڑوں عوام سڑکوں پر ہوگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک کے نذرانے پیش کر رہی ہوگی۔ تو جماعت اہل سنت پاکستان کا بھی میں نے شام میں اجلاس، ہنگامی اجلاس بلایا، اور ہم نے جتنی ہماری مسجدیں ہیں کراچی کے اندر ہم یا رسول اللہ کہنے والوں کی، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ 15 تاریخ کو بعد نماز عشاء ہم کراچی کے اندر بھی جتنی ہماری مسجدیں ہیں ان سے صلاۃ و سلام کی صدائیں گونجیں گی۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ عشاء کی نماز اپنے اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرے، اور اس درود و سلام کی محفل میں ضرور شرکت کرے، اور جتنے ہمارے منبر و محراب کے وارثین ہیں وہ جمعے کے خطبات میں درود و سلام پر گفتگو کریں اور اس کی فضیلت بتائیں۔ بہت برکتیں ہیں۔ آپ دیکھیں کشمیر جل رہا ہے، شام جل رہا ہے، فلسطین جل رہا ہے، اور جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو وبال ہمارے اوپر آ رہا ہے کہ لوگ ٹینکر الٹتا ہے تو کئی لوگ جل گئے، اور دیگر سارے واقعات، تو ہم درود پاک پیش کریں گے سرکار کی بارگاہ میں اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے درود کے صدقے اللہ تعالیٰ کشمیر میں امن پیدا فرما دے، شام میں امن پیدا فرما دے، لبنان میں امن پیدا فرما دے، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان میں امن پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔